سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل بنام سیرت رحمت للعالمین جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تسلسل کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں اپنے تمام دروس احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ آج کا درس پچھلے درس کے اس تسلسل کے ساتھ آگے چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ پچھلے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کی سازش، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے لیے یہودیوں نے ایک سازش بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بر وقت مطلع فرما دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ چونکہ یہودیوں کی طرف سے یہ معاہدے کی پاسداری کے خلاف اقدامات تھے، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاہدے کے توڑنے سے تعبیر فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان یہودیوں کی طرف اپنا پیغام دے کر بھیجا کہ یا تو تم مدینہ کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤ، نہیں تو تمہارے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نبرد آزما ہوا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر سیدنا محمد بن مسلمہ پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں اخرجوا من بلدی وقد اجلتکم عشرا فمن رؤی بعد ذلک ضربت عنقہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ہے کہ میرے شہر سے نکل جاؤ، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی تم میں سے یہاں نظر آیا تو اس کی گردن اتار دی جائے گی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ محمد بن مسلمہ کا تعلق کیونکہ قبیلہ اوس کے ساتھ تھا اور قبیلہ اوس اور بنو نذیر کے درمیان انتہائی گہرے دوستی کے مراسم موجود تھے، لہٰذا محمد بن مسلمہ سے پیغام سننے کے بعد بنو نذیر کے ان یہودیوں کو انتہائی حیرت ہوئی کہ محمد بن مسلمہ ہم سے اس لب و لہجے میں کیسے بات کر سکتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ نے اس تعجب پر ان کو جواب دیا تغیرت القلوب، دلوں کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے تبدیل کر دیا ہے، اب ہمارے لیے اپنے راہ و رسم، اپنی دوستی یاری کے تعلقات، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ کوچ کی تیاریوں میں لگ گئے اور اپنا ساز و سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کے خیال کے مطابق مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک چراگاہ جہاں پر کچھ سبزہ موجود تھا، جس کو ذو جدر کہا جاتا تھا، ذو جدر میں جانے کا پروگرام تشکیل پایا اور ان لوگوں نے اپنا ساز و سامان اور قبیلہ بنو اشیا قبیلے سے اونٹوں کو بھی مستعار لے لیا گیا، ادھارا لے لیا گیا، تاکہ ہم اپنا سامان ان پر لاد کر اس چراگاہ کی طرف منتقل ہو جائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم نے وعدہ خلافی کی، معاہدے کو توڑا، اس کا انجام بھگتنے کا یہی ایک طریقہ کار تھا۔ یہودی اس کے لیے تیار تھے۔ بنو نذیر کے کوچ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بعد اسی اثنا میں سوید داعث عبداللہ بن ابی کا پیغام لے کر ان کے پاس پہنچے۔
عبداللہ بن ابی یہ وہی ہے جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے. مدینے کے اندر تمام منافقین کا اس کو رہنما کہا جائے گا, مقتدر ان کا کہا جائے گا. تمام منافقین میں سب سے بڑا یہی تھا. عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا, اے بنو نذیر, اپنے گھر, اپنے اموال, اپنی جائیداد, اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانے کے لیے قطعاً حامی نہ بھرو. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پر حملہ کریں گے تو میں اپنے 2000 شمشیر زنوں کے ساتھ تمہاری معاونت کے لیے آ پہنچوں گا. اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں. ہم سب قلعوں میں شانہ بشانہ مورچوں میں بیٹھیں گے, اور جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے قریب نہیں آنے دیا جائے گا. بنو قریظہ اس مشکل گھڑی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور قبیلہ غطفان کے ساتھ بھی میری بات چیت ہو چکی ہے. گویا یہ ایک شرارت تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک منصوبہ تھا جو عبداللہ بن ابی نے رچایا, اور وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نکالنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا. اس آزمائش کی گھڑی میں حی ابن اخطب نے عبداللہ بن ابی کی ان جھوٹی وعدوں پر, ان جھوٹی باتوں پر اعتبار کر لیا, جس کے نقصانات اب آگے جا کر آپ سنیں گے کہ ان کو کیا نقصانات پہنچے. بہرحال سلام بن مشکم جو ایک عقل مند یہودی تھے, انہوں نے کہا, اے حی ابن اخطب, تجھے ابن ابی کے جھوٹے وعدوں نے گمراہ کر دیا. ہم اگر جانے کی تیاری کر رہے تھے تو ہمیں کوچ کر جانا چاہیے. عبداللہ بن ابی کے کہنے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنا یہ ہمارے لیے زیادہ ذلت کا سامان ہے. ابھی تو ہم عزت سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ہماری خواتین کو قید کر لیا جائے, ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے, ہمیں قید میں لایا جائے, خون بہا اور زمین پر خود بہت سا خون بہہ جائے, ہم میں بہت سے افراد معذور ہو جائیں. ہمیں عبداللہ بن ابی کے وعدوں پر قطعاً اعتبار نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تجویز دی ہے, ہمیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جانا چاہیے. اور مزید فرمایا, فواللہ انک لتعلم ونعلم معک ان لا رسول اللہ وان صفتہ عندنا وانا لم نتبعہ وحسدنہ فتعالی فلنک بل ما آتانا من الامن ونخرج من بلادہ. باخدا تو بھی جانتا ہے, ہم بھی جانتے ہیں. سلام بن مشکم حی ابن اخطب سے بات کر رہے ہیں کہ تو بھی جانتا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں, ان کی صفات ہماری کتابوں میں موجود ہیں, ہم حسد کی وجہ سے ان کی پیروی نہیں کر رہے. آؤ ہم امن و سلامتی کو قبول کریں, ان کی پیشکش کو قبول کریں اور ان کے شہر سے چلے جائیں. دو راستے ہیں, یا ہم ان کی اطاعت کر لیں, مسلمان ہو جائیں, اس طرح ہم اپنی عزت, اپنا گھر بار, اپنی زندگیاں بچا لیں گے. اور اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو ہمیں چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیشکش کی ہے کہ ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں, کیونکہ ہم نے عہد توڑا ہے, معاہدہ توڑا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. اب ہمارے لیے یہی راستہ محفوظ ہے کہ ہم مدینہ چھوڑ کر, اپنے اموال چھوڑ کر, گھر بار چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں. اے حی, اگر ایک دن انہوں نے ہمارے قلعے کا محاصرہ کر لیا, یہ سلام بن مشکم سمجھا رہے ہیں ان کو, اے حی اگر انہوں نے ہمارے قلعے کا محاصرہ کر لیا تو تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا, ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکیں گے. اور عبداللہ بن ابی اپنے 2000 بہادر حلیفوں کے ساتھ ہماری مدد کرے گا, یہ وعدہ بھی جھوٹا وعدہ ہے, کیونکہ عبداللہ بن ابی کی زندگی کے پچھلے اعمال, اس کی زندگی کا پچھلا معاملہ دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ ہماری مدد کے لیے قطعاً نہیں آئے گا. اور عبداللہ بن ابی کے انہی وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے حی ابن اخطب نے کہا, تعب نفسی الا عداوت محمد و الا قتالہ, میرا نفس تو انکار کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروں, میں ان کے ساتھ عداوت کرتا رہوں گا, میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا. سلام بن مشکم نے حی کی یہ بات سنی اور کہا, فَهُوَ وَاللَّهِ جِلَاؤُنَا مِنْ أَرْضِنَا وَزِحَابُ أَمْوَالِنَا وَشَرَفِنَا وَسَبْيُ زَرَارِينَا مَعَ قَتْلِ مُقَاتِلَاتِنَا, کہ باخدا تمہاری یہی روش ہمیں شہروں سے جلا وطنی کا سبب بنے گی, ہمارے مال, ہماری عزت, ہمارا شرف
سب تباہ و برباد ہو جائے گا، ہماری اولاد کو قید کر لیا جائے گا، ہمارے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ سلام بن مشکم کے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی حیی ابن اخطب نے عبداللہ بن ابی کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے سلام بن مشکم کی کوئی تجویز قبول نہیں کی اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اسی قبیلے کا سردار بنو نذیر کا ایک دوسرا سردار ابن ابی الحقیق جو تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جس کو عمومی طور پر پاگل اور مجذوب سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کی بات کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی بات کوئی مانتا نہیں ہے۔ اس کا جو بیٹا تھا ساموک اس کا نام تھا، اس ساموک نے اس موقع پر حیی ابن اخطب سے کہا کہ اے حیی ابن اخطب، وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی وجہ سے تم ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرواؤ، اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں اور ہمیں ذلت سے یہاں سے نکال دیا جائے، تم اپنے اقدامات اٹھانے سے پہلے سوچ لو۔ حیی ابن اخطب غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ قبیلے کے بیوقوف لوگ بھی مجھے اب مشورہ دیں گے کہ حیی ابن اخطب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، یہ قطعا نہیں ہو سکتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑیں گے اور تب تک لڑیں گے جب تک ہمارے پاس ہمت ہے اور ہمارے پاس جان ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں گے۔ حیی ابن اخطب نے معاملات کو سلجھانے کے لیے، یعنی جنگی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے، اپنے چھوٹے بھائی جدی بن اخطب، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پیغام دو۔ وہ پیغام کیا ہے؟ انا لا نبرہ من دیارنا و اموالنا فاصنع ما انت صانع، ہم اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں، اپنا مال نہیں چھوڑیں گے، کسی قیمت پر نہیں نکلیں گے، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیجئے۔ یعنی یہ کھلا اعلان جنگ تھا، ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو تجویز دی کہ اس کے بعد عبداللہ بن ابی کے پاس جا کر اس کو اپنا وعدہ یاد کروانا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہماری مدد کرے گا، 2000 شمشیر زنوں کے ساتھ آ کر ہمارا دفاع کرے گا۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدی ابن اخطب نے جب پیغام پہنچایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہا، صحابہ کرام نے بھی جوابی طور پر نعرہ تکبیر کہا، گویا یہ اعلان تھا کہ صحابہ کرام جنگ کی تیاری کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ کر دیا گیا۔ جدی ابن اخطب بہت پریشان ہوا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ کا مطلب تھا اب اس مسئلے کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ جدی ابن اخطب فوراً بھاگتا ہوا عبداللہ بن ابی کے گھر جا پہنچا اور اس سے جا کر کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ فرما دیا ہے، تم حسب وعدہ اپنے 2000 لوگوں کے ساتھ ہماری مدد کے لیے آ پہنچو۔ عبداللہ بن ابی کا رویہ ایک عامیانہ سا رویہ تھا۔ اس وقت اس نے اس بات کو گویا سنا ہی نہیں، اس نے سنا کر دیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کے لیے وقت مناسب پر پہنچ جاؤں گا۔ جدی ابن اخطب نے اس کے انداز سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے اور ہمیں جنگ کی آگ میں دھکیل کر خود پیچھے ہو گیا ہے۔ جدی ابن اخطب نے جا کر اپنے بھائی کو ساری صورتحال بتائی کہ پہلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پیغام دیا جو تم نے دیا تھا اور ان سے کہا کہ آپ سے جو ہوتا ہے کر لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ فرما دیا ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہادر نوجوانوں کے ساتھ ہمارے اس قلعے کا محاصرہ فرما لیں گے۔ اور دوسری طرف میں نے عبداللہ بن ابی کے چہرے پر جو اطمینان دیکھا، اس سے مجھے اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری مدد کے لیے قطعاً نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اپنے صحابہ کرام کو لے کر بنو نذیر کی طرف روانگی فرماتے ہیں۔ روانگی سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی جگہ پر مصلی امامت پر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو اپنی جگہ کسی کو مصلی امامت پر کھڑا کرتے۔ حضور نے سعد بن عبادہ کو ایک قبا نما خیمہ دے کر بھیجا جو باز کے نزدیک غرب نامی ایک درخت کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، لیکن علامہ مقریزی وغیرہ جیسے لوگوں کی رائے ہے کہ وہ چمڑے کا بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے
اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ سفر شروع کیا. عصر کی نماز رحمت عالم نے بنو نذیر کے کھلے میدان میں عطا فرمائی. جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ اپنے قلعے کے باہر دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے. اب وہ جانتے تھے کہ اس جنگ کو کوئی نہ کوئی منطقی انجام دیا جائے گا. اب یہ لوگ عبداللہ بن ابی کی مدد کی طرف سے بھی مایوس ہو چکے تھے اور ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ہم نے عبداللہ بن ابی کے کہنے پر بہت بڑا غلط فیصلہ لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس وقت تک یہاں سے تشریف نہیں لے جائیں گے جب تک ہماری طرف سے کوئی فیصلہ کن معاملہ نہ کر دیا جائے. یا ہمیں ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا یا ہمیں گھر بار چھوڑ کر یہاں سے ذلت و رسوائی کے ساتھ نکلنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر قیام فرمایا اور اس اثنا میں یہودیوں کی طرف سے قلعے کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں پر تیر برسائے گئے اور یہ سلسلہ کچھ دیر کے بعد جاری رہتا تھا. بہرحال پہلا دن یوں ہی گزرا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف ازوق نام کے ایک یہودی کا تیروں کا معاملہ یہ زیادہ رہا کیونکہ یہ یہودیوں میں انتہائی ماہر تیر انداز سمجھا جاتا تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف کئی بار تیر برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے خیمے کو دوسری طرف منتقل کر دیا گیا. دوسرا دن بھی یوں ہی گزرا. بنو نذیر کی مدد کے لیے عبداللہ بن ابی نے نہ آنا تھا نہ آیا، نہ ہی اس کے کسی حلیف نے اس طرف کا رخ کیا. وہ آرام سے اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھا رہا اور تمام معاملات کی خبریں لیتا رہا. اب سلام بن مشکم اور کنانہ بن سویرہ نے حی ابن اخطب سے کہا، اے حی ابن اخطب، ہم نے تجھے پہلے سمجھایا تھا کہ عبداللہ بن ابی کے وعدوں پر اعتبار نہ کر. اب کہاں گیا تیرا دوست ابن ابی اور کہاں ہیں اس کی فوجیں؟ حی نے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے حی ابن اخطب نے کہا، ہماری قسمت میں یوں ہی بربادی لکھی جا چکی تھی اور ہمارا یوں ہی مرنا اور ہمارا یوں ہی جینا اللہ نے لکھ دیا. اب اس پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدستور اس قلعے کا محاصرہ فرما رکھا تھا اور ازوق اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں رات کے کسی پہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کر آپ کو نقصان دوں گا. لیکن اس بات کا علم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہو گیا. آپ اپنی معیت میں چند صحابہ کے ساتھ اس مقام پر پہلے جہاں پہنچے جہاں پر ازوق اپنے رفقا کے ساتھ چھپا ہوا تھا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے مار کر اس کی گردن کو کاٹ ڈالا اور اس کا سر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. یوں یہودیوں کا مایہ ناز تیر انداز جہنم واصل ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیہ کلمات سے بھی نوازا گیا. یاد رہے کہ اس پورے قلعے کے بار بنو نذیر قبیلے کے کھجور کے درخت تھے جن پر اجوا کھجور کثرت کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اجوا کھجور بنو نذیر قبیلے کے لیے اشیاء خوردنوش کا کام کرتی تھی. اس سے وہ تجارت بھی کرتے تھے اور اس سے اپنا پیٹ بھی پالتے تھے اور اسی سے اپنی تمام ضروریات زندگی کا معاملہ چلاتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا اجوا کھجور کے ان درختوں کو کاٹنا شروع کیا جائے. لہٰذا دو صحابہ اکرام ابو یعلا مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام جو پہلے خود یہودی تھے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکے تھے. ان دونوں صحابہ اکرام نے اجوا کھجور کے پھلدار درختوں کو جب کاٹنا شروع کیا تو اس قلعے کی بلند دیواروں سے یہودی عورتوں نے یہ سارا معاملہ دیکھ کر چیخو پکار شروع کر دی کیونکہ اجوا کھجور کے یہ درخت ان کے لیے زندگی کا بنیادی سامان تھے. اسی سے ان کا اشیاء خوردنوش کا معاملہ چل رہا تھا، اسی سے ان کا تجارت کا معاملہ وابستہ تھا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 10 کے قریب درختوں کو جب کاٹا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حی ابن اخطب نے پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر فساد برپا کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا. آپ تو رحمت عالم ہیں، آپ براہ کرم اس معاملے سے اجتناب فرمائیے، ان درختوں کو نہ کاٹا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ تمہیں عبرت سکھانا بھی ضروری تھا. تمہیں پہلے آرام سے سمجھایا گیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ لیکن تم نے جنگ کرنا خود منتخب کیا. اب جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا ہے تو تم فوراً ہی گھٹنے ٹیک رہے ہو. آگے حی ابن اخطب کے اس کے رفقا نے اس سے بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کو مان لیا جائے.
ہمیں یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس سے بڑھ کر کوئی سختی والا معاملہ فرمائے۔ حی ابن اخطب کہنے لگا اس سے زیادہ سختی والا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر بار چھوڑ کر جانے کا کہا جا رہا ہے، وہ عمارات، وہ منزلیں، وہ گھر جو ہم نے ساری عمر کی تگدو کے بعد بنائی، آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو جایا جائے اور یہ تمام منازل اور تمام عمارات ہم مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ حی ابن اخطب کو سلام بن مشکم نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کو قبول کر لیا جائے، یہ نہ ہو کہ وہ اس سے زیادہ کو سختی کا حکم ارشاد فرمائے، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ہمیں یہاں سے ساز و سامان لے جانے کی بھی اجازت نہ دی جائے۔ اسی اثنا میں دو یہودی یامین بن عمیر اور ابو سعد بن وہب یہ قلعے سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقہ غلامی میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور دونوں شرف صحابیت سے فیضیاب ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یامین بن عمیر اور ابو سعد بن وہب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں کو امان دے دی، لہٰذا ان دونوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر کر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں سمیٹ لیں، اپنے مال کو بھی بچا لیا، اپنے گھر بار کو بھی بچا لیا۔ یہ محاصرہ کتنے دن جاری رہا، اس پر مورخین کے ہاں اختلاف ہے۔ ایک قول 10 دن کا ہے کہ یہ محاصرہ یہودیوں کا 10 دن کا محاصرہ تھا، ایک قول 15 دن کا ہے اور ایک قول 21 دن کا کیا گیا۔ بہرحال اس بات پر تو تمام مورخین متفق ہیں کہ 1 ماہ سے کم کا یہ محاصرہ رہا، 10 دن رہا، 15 دن رہا یا 21 دن رہا، اس میں اگرچہ اختلاف ہے۔ بہرحال یہودیوں نے یہاں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر جانے کو عافیت سمجھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کو اب قبول فرما لیا۔ مدینہ طیبہ سے ان کو جلا وطن کرنے کی ذمہ داری سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی۔ یہودیوں کا ذہن انتہائی عیار ذہن ہے اور انتہائی چلاک قوم ہے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید یہاں پر رہنے کے لیے مہلت طلب کرنے کے لیے ایک سوال اور اٹھایا کہ ہم نے یہاں پر لوگوں کو بہت سا قرض سود پر دے رکھا ہے، اس قرض کا کیا، ہم کیا اپنا سارا قرض یہیں پر چھوڑ کر چلے جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنا قرض کا سود معاف کر دو، جو تمہاری اصل رقم ہے وہ لو، یہاں سے نکلتے بنو۔ تو تمام یہودیوں کو سود معاف کر کر ان کی اصل رقم واپس لوٹا دی گئی اور اس طرح یہ لوگ اپنے مکانات، حویلیاں چھوڑ کر روانگی کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ بعض یہودیوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اگر ہم اپنے گھر پر یہاں پر چھوڑ کر جاتے ہیں تو یقیناً مسلمان یہاں پر آ کر آباد ہوں گے، لہٰذا انہوں نے اپنے گھروں کو گرانا شروع کر دیا تاکہ ہمارے بعد مسلمان ان گھروں میں آ کر آباد نہ ہو سکیں، اور جب ہم یہاں سے جائیں تو مسلمانوں کے لیے محض کھنڈر اور ایک ویرانہ چھوڑ کر جائیں تاکہ مسلمانوں کے لیے یہاں پر آباد کاری اتنا آسان عمل نہ رہ سکے۔ بہرحال بنو نذیر کی جلا وطنی کا منظر یہ تھا، یہودیوں نے اپنی عورتوں، بچوں کو اونٹوں پر سوار کیا، دیگر اونٹوں پر جو قیمتی سامان لادا جا سکتا تھا وہ لادا گیا، اور یہ قوم ایسی بے شرم قوم تھی کہ انہیں چاہیے تھا کہ نادم ہو کر یہاں سے روانہ ہوتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار معذرت کر لیتے، ندامت کا احساس ہوتا، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے اپنے زرق و برق لباس پہنے، اپنے اونٹوں کو سجایا اور مدینے کے بازار سے بڑی خوشی سے شادیانہ بجاتے ہوئے گزرے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم جس جگہ پر بھی جائیں گے وہاں پر آباد ہو جائیں گے، اس جگہ پر گھر بار اور اس جگہ پر جا کر آباد ہونا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں سے آپ ان لوگوں کی ذہنیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مقام جو مقام انسان کے لیے ندامت کا مقام ہے کہ مجھے اپنے گھر سے ذلیل و رسوا ہو کر نکلنا پڑا، مجھے اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور یہ سارا معاملہ بحیثیت ایک سزا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سزا دی گئی۔ ان کے آباء و اجداد یہاں پر صدیوں سے آباد تھے، تو خود تصور کیجئے کہ ایسی جگہوں کو چھوڑ کر جانا انسان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کے معاملات پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہودیوں نے شہنائیاں بجائیں، آلات موسیقی پر نغمے آلاپتے ہوئے مدینے کے بازاروں سے گزر رہے تھے، ان کی لونڈیاں اشتعال انگیز اشعار گا رہی تھیں، رقص کرتی جا رہی تھیں۔ یہ ساری باتیں ان کی شجاعت یا عالی ظرف ہونے کی علامت قطعاً نہیں ہیں،
ان کے بے شرم اور ان کی کم ظرفی کی علامت کہی جا سکتی ہیں۔ ایک شخص کو اگر سزا دی جائے اور وہ پتہ بھی ہو اس کو کہ میں اس معاملے میں مجرم ہوں، اپنے جرم کو بھی جانتا ہو، اس پر اس کو سزا دی جائے، اب اس پر وہ خوشیوں کی شادیانے بچائے، تو پھر اس پر اس کی ڈھٹائی پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہ لوگ اپنے تمام کے تمام مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد بنو نذیر قبیلے کے پیچھے چھوڑے گئے سامان کی کچھ تفصیلات ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ سامان جو مسلمانوں کو کسی قوم کے ساتھ جنگ کر کر حاصل ہو اس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں، اور وہ سامان جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کیے ہوئے کسی قوم سے حاصل ہو جائے اس کو مال فی بولا جاتا ہے۔ اسی مال فی میں وہ فدق بھی ہے جس کا مسئلہ بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے روافظ کی طرف سے۔ یہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذاتی باغ تھا، جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ تاریخی حقائق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کن حالات میں یہودیوں کو یہاں سے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر جانا پڑا، اور یہودیوں کا یہ سارا کا سارا سامان جو پیچھے رہ گیا یہ مال فی ہے، مال غنیمت نہیں ہے۔ مال فی کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ایک پورا منشور بیان کیا ہے کہ مال فی میں ایک حصہ اللہ کا ہے، مسافروں کا ہے، اس کے رسول کا ہے، قرابت داروں کا ہے۔ اس کے اندر کئی حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ کیونکہ یہ معاملہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے، اس لیے اس میں مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں کہ مال فی اور مال غنیمت کے اندر فرق ہے۔ یہاں سے جو مال حاصل ہوا وہ مال فی ہے، مال غنیمت نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنا جھگڑنا پسند نہیں کیا، اور نہ ہی جنگ کی کوئی صورتحال بنی، اپنا تمام ساز و سامان ویسے ہی چھوڑ کر چلے گئے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ یہودی کہاں گئے؟ یہ یہودی اس کے بعد خیبر کے قلعے میں جا کر آباد ہوئے، جہاں پر پہلے بھی یہودی آباد تھے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر کے حالات و واقعات ہیں، وہ ان یہودیوں کی شرارت ہی کی وجہ سے غزوہ خیبر ہوا۔ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مرحب کی گردن کو اتارا اور خیبر کے قلعے کے دروازے کو آپ نے اکھیڑ کر دور پھینکا، یہ تمام واقعات حالات اسی وجہ سے وہاں پر وقوع پذیر ہوئے کہ ان یہودیوں نے وہاں پر جا کر ان یہودیوں کو اشتعال دلوایا کہ ہمیں وہاں سے رسوا ہو کر باہر آنا پڑا، اپنے آباء و اجداد کی اراضی چھوڑنی پڑی، گھر بار چھوڑنا پڑا، کیا تم میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ اپنے یہودی بھائیوں کی مدد کرو؟ تو لہٰذا غزوہ خیبر کا جو سارا معاملہ ہے اس کے پیچھے محرکات یہ غزوہ بنو نذیر والے ہی ہیں۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کوئی عملی طور پر جنگ نہیں فرمائی، صرف ان کا محاصرہ کیے رکھا، جس کے بعد ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہم جوئی میں تشریف لے جائیں، اگرچہ جنگ ہو یا نہ ہو، اس کو ہم غزوے کے نام سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہ لوگ وہاں سے نکلے۔ بہت سے یہودیوں نے حی ابن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن سویرہ، بڑے بڑے سردار خیبر میں جا کر آباد ہوئے، یعنی جو خیبر کا قلعہ ہے یہ مدینے سے کچھ فاصلے پر ہے، اور ان میں سے چند لوگ شام چلے گئے اور شام میں جا کر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ یاد رہے کہ قرآن ہو، حدیث ہو، تاریخ اسلام ہو، مورخین کی تصریحات ہوں یا ہمارے اکابرین کی تعبیرات، ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عداوت، عہد شکنی، وعدہ خلافی، منصوبہ سازی، خفیہ سازشیں، یہ تمام کی تمام کمینہ خصلتیں یہودیوں کے اندر ہمیں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد ان کے اموال، ان کے اسلحے کو اپنے قبضے میں لیا، جس میں 50 زرہیں، یعنی 50 لوہے کے لباس جن کو پہن کر جنگ میں حصہ لیا جاتا ہے، 50 خول جو سر کے اوپر پہنے جاتے ہیں، 340 تلواریں مسلمانوں کو یہاں سے حاصل ہوئیں۔ اور سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال فی کی جو تقسیم بیان فرمائی ہے، آیت نمبر 7 کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تمام تفصیل انشاءاللہ العزیز اپنے وقت مقرر پر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ فدق کا معاملہ کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد اگلے حالات و واقعات پر اگلے درس کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ